السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شیرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ گائیڈس چینل۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے ایک ایسی دعا اور ایک ایسا وظیفہ پیش کرنے لگا ہوں کہ جس کو پڑھنے کے بعد یا جس کا اہتمام کرنے کے بعد آپ کی وہ شکایت دور ہو جائے گی کہ جو اکثر آپ کرتے رہتے ہیں کہ جو کچھ میں کھاتا ہوں وہ غذا مجھے لگتی نہیں، میرا کھانا پینا میرے جسم کو نہیں لگتا۔ بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں، اور صرف اگر میں کل کی بات کروں، کل مجھے 2 سے 3 ایسے میسیج آئے جس میں لوگوں نے کہا کہ ہمارا جسم بالکل دبلا پتلا ہے، ہم موٹے نہیں ہو رہے، ہم موٹا ہونا چاہتے ہیں، اور جو کچھ بھی کھاتے ہیں بہت کچھ کھاتے ہیں لیکن ہمارے جسم کو غذا نہیں لگتی۔ تو اس حوالے سے ہمیں اپنا طبی علاج بھی کروانا چاہیے، اپنے ڈاکٹر حکیم سے جو ادویات کے ساتھ جو علاج ہے وہ بھی کروانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک وظیفہ اور ایک دعا آپ کو دیتا ہوں جس کو پڑھنے سے انشاءاللہ العزیز جو کچھ آپ کھائیں گے آپ کا کھانا پینا آپ کے جسم کو لگے گا۔ یہاں پر میں یہ وضاحت کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ایسا کوئی وظیفہ یا کوئی عمل آپ کو نہ بتاؤں جو یعنی قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو یا اس کے خلاف ہو۔ قرآن و سنت سے ثبوت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں یا قرآن کے کوئی الفاظ پڑھ رہے ہیں تو یہ قرآن سے ثابت ہو گیا، میری یہ مراد نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ میری مراد یہ ہوتی ہے کہ جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ کوئی لنک بھی ہونا چاہیے جس مقصد کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جیسے مثال میں دیتا ہوں کہ آپ کو بہت سارے وظائف، طرح طرح کے عجیب و غریب قسم کے آپ کو وظائف ملیں گے یوٹیوب پر، لوگوں نے بنائے ہوئے من گھڑت قسم کے، خود ہی سوچتے ہیں اور اپنی طرف سے بنا کر اس چیز کو اتنی دفعہ پڑھیں تو یہ ہو جائے گا، اتنی دفعہ پڑھیں تو یہ ہو جائے گا، اور نہ جو چیز پڑھی جا رہی ہے اس کے ساتھ، نہ اس کے ترجمے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے، نہ اس کے مفہوم کو اس کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے، اور نہ قرآن و حدیث سے اس کا کوئی ثبوت ہوتا ہے۔ تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسی چیز آپ کو بتائی جائے جو نہ صرف قرآن و سنت سے ثابت ہو بلکہ اس کے کم از کم اتنا تو ہو کہ اس کا ترجمہ یا اس کا جو مفہوم ہے اس چیز کے ساتھ لنک ضرور ہونا چاہیے۔ تو ابھی یہ جو میں آپ کو دعا بتا رہا ہوں اس کا واقعتاً اس چیز کے ساتھ لنک ہے آپ کے کھانے پینے کے ساتھ، اور آپ کے کھانے پینے کی جو غذائیں ہیں اس کا اپنے جسم کے ساتھ لگنے کے ساتھ۔ تو یہ کون سی دعا ہے؟ بہت آسان دعا ہے، سکرین پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، اس کا آپ سکرین شاٹ لے لیں، اپنے پاس محفوظ کر لیں، 5-10 دفعہ پڑھیں گے آپ کو زبانی یاد آ جائے گی۔ اس کے بعد آپ روزانہ پڑھ لیا کریں، نماز کے بعد جب ہاتھ اٹھائیں دعا کریں تو یہ دعا پڑھ لیا کریں، ویسے جب دل میں خیال آئے تو یہ دعا پڑھ لیا کریں، جب کھانا کھائیں تو کھانے پینے کے بعد یہ دعا پڑھ لیا کریں، اور اس کا مفہوم اور ترجمہ ذہن میں رکھ کر یہ دعا پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز اس دعا کے اثر یہ دعا آپ کی قبول ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو کچھ آپ کھائیں پئیں گے وہ آپ کے جسم کو لگے گا، ٹھیک ہے۔ تو سکرین پر آپ دیکھ لیں، یہ دعا آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ دعا کیا ہے؟ دعا یہ ہے کہ اللہم اشبعت و ارویت فہنئنا و رزقتنا فاکثرت و اطبت فزدنا۔ اللہم اشبعت و ارویت فہنئنا و رزقتنا فاکثرت و اطبت فزدنا۔ اب دیکھیں اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اے اللہ تو نے ہم کو شکم سیر کیا، اللہم اشبعت، اے اللہ تو نے ہمیں شکم سیر کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا پیٹ بھرا، اللہم اشبعت، اے اللہ تو نے ہمارا پیٹ بھرا، و ارویت، اور اے اللہ تو نے ہمیں سیراب کیا یعنی ہمیں پلایا، فہنئنا، تو اب تو کیا کر، یہ جو تو نے ہمیں کھلایا اور پلایا اس کو تو فہنئنا ہمارے لیے مبارک کر، مطلب یہ کہ اس کو تو ہمارے جسم کو لگے، یہ جو ہمیں تو نے کھلایا پلایا نا، تو اس کو تو ہمارے جسم کو لگا، یہ ہمارے جسم کو لگے، اس کا کوئی فائدہ حاصل ہو، ایسا نہ ہو کہ ہم ادھر سے کھا رہے ہیں ادھر سے فضلہ بن کے نکلے، بلکہ اس کا یہ ہمارے جسم کو لگے، فہنئنا ہمارے جسم کو لگے، ورزقتنا، اور تو نے ہم کو روزی دی، فاکثرت و اطبت فزدنا، تو اب اس کو اور زیادہ عنایت فرما، اے اللہ تو نے ہمیں دیا، جو ہمیں تم نے روزی دی، اس کو تو اور زیادہ مزید ہمیں عطا فرما۔ دیکھیے کتنی چھوٹی سی 2 لائنوں کے اندر جامع معنی دعا ہے۔ اس کو آپ زبانی یاد کر لیں، کھانے کے پینے کے بعد پڑھیں، نمازوں کے بعد پڑھیں، ویسے جب یاد آ جائے اس دعا کو پڑھیں۔ اس دعا کی برکت سے جو کچھ آپ کھائیں پئیں گے وہ آپ کے جسم کو لگے گا اور آپ کو فائدہ دے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔